کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ کل کے بیان میں حضرت فرما رہے تھے کہ علماء دیوبند کی تاریخ کو دیکھ لیجئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو ان کی عمر 35 سال ہی کے قریب تھی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کوئی 38 سال کے قریب تھی۔ میاں جی عابد ان کی عمر اس سے بھی کچھ کم تھی۔ تو یہ نوجوان لوگ ہی تھے جنہوں نے دین کی محبت میں، دین کی ہمدردی میں، اخلاص میں ایک قدم بڑھایا۔ اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ آج وہ ادارہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو پھیلانے کا مرکز بن چکا ہے۔ تو جوانی ہی کی یہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ کے دین کا بھی جو ہے وہ خادم بنتا ہے، اور اس عمر میں اللہ کی محبت اگر اس کے دل میں آ جائے تو پھر وہ اپنا جان مال سب دین پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے جنگ یرموک میں ایک نوجوان کا عجیب قصہ شعروں میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام، ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، اے بو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا ہے میرے صبر و سکون کا جام، بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں۔ یہ ایک نوجوان ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ درد محسوس کر رہا ہے۔ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام، یہ ذوق و شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، بولا امیر فوج وہ نوجواں ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام، پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے فضل سلام، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ ایک نوجوان تھے جو اپنی زندگی دین کی خاطر اس طرح قربان کرتے تھے۔ یہ وہ تھے کہ جن کو شروع سے اچھی گائیڈنس ملی، ماں باپ بھی نیک ملے، اساتذہ بھی ملے، اور انہوں نے جو محبت کی ونڈو کھلتی تھی اس میں اللہ کو محبوب حقیقی بنا دیا۔ ان کی صلاحیتیں دین کے اوپر لگ گئیں۔ ایک آج کا زمانہ ہے کہ جب وہ محبت کی ونڈو کھلتی ہے تو ماں باپ اس کو دین سے ایک طرف کر کے اور اس کو دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں، چنانچہ بچہ شیطان کا نمائندہ بن کر پوری زندگی گزارتا پھرتا ہے۔ یہ نوجوان بچوں کے بارے میں بات تھی۔ اب ذرا اگلی بات سن لیجئے جو اس سے بھی زیادہ نازک ہے کہ بچی پر جب بلوغت کا وقت آتا ہے تو بچی کو بے داغ جوانی گزارنے کے لیے ماں باپ کو کیا جتن کاٹنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے گا بچی کے بارے میں کہ جب بچی ماں باپ کے ساتھ ہو زیادہ محفوظ ہوتی ہے بنسبت اکیلے پن کے۔ اکیلے میں وہ ٹریپ ہو سکتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہوگی تو وہ محفوظ ہوگی۔ لہذا ماں کوشش کرے کہ فرشتے کی طرح اپنی بیٹی کے ہر وقت ساتھ رہے تاکہ بیٹی محفوظ رہے۔ دوسری بات، بچی پردے میں ہوگی تو زیادہ محفوظ رہے گی، پردے کے بغیر ہوگی تو پھر غیر محفوظ ہوگی، تو بچی اپنے وقت پہ پردہ بھی کر لے۔ تیسری بات کہ بچی گھر میں ہوگی تو زیادہ محفوظ ہوگی، گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محفوظ ہوگی۔ ان تین باتوں کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ چند اور باتیں جو تجربے کی وجہ سے لکھی جاتی ہیں، مگر ممکن ہے کہ بعض ماؤں کو تجربہ اس سے بھی زیادہ ہو اور ان کے ذہن میں اور بھی نکات آئیں، تو جو اچھے نکات ہوں ان کو خود ہی اپنا لیجئے۔ مثال کے طور پر
بچی کو کہا جائے کہ مرر کے سامنے زیادہ وقت نہیں گزارنا، کیونکہ اس کو کنوارے پن میں آئینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بچی 10 منٹ شیشے کے سامنے کھڑی ہے تو یہ اس کی ذہنی کیفیت کا اظہار ہے۔ اسی طرح بچی کو بتائیں کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور چیٹ روم، اس سے وہ ایک طرف رہے۔ اس کو کہتے ہیں آن لائن سیفٹی۔ آن لائن سیفٹی بچی کو سکھانی چاہیے۔ آج کل تو بعض مرد لڑکی بن کر چیٹنگ شروع کرتے ہیں اور جب دوسری لڑکی کے سارے انفارمیشن اگلوا لیتے ہیں تب اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں تو مرد ہوں، تم ملو گی تو تب، ورنہ تم نے جو یہ فوٹو بھیجا تھا میں اس کو یوٹیوب پہ دے دوں گا۔ اور کتنی بچیاں ہیں جو اس کی وجہ سے غیر مردوں کی وکٹم بن جاتی ہیں۔ بچیوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ آپ ای میل بھیج رہی ہیں، دوسرے بندے کو آپ کا ایڈریس معلوم ہو گیا، آپ فوٹو بھیج رہی ہیں، ایسے پروگرام ہیں کمپیوٹر کے کہ جہاں سے فوٹو آیا وہ ایڈریس مل جاتا ہے، اور یہ ایڈریس کس بندے کا ہے، حتیٰ کہ ان کے گھر کا ایڈریس بھی ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ تو جو بچی کسی کو بھی اپنا فوٹو ایک مرتبہ بھیج بیٹھی، اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بھی اس بندے کو بتا دیا، جان بھی خطرے میں، عزت آبرو بھی خطرے میں۔ تو آن لائن سیفٹی کے بارے میں آج ماں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتاتی، بچی غلطی کر لیتی ہے اور پھر اس کے نتائج ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں۔ مخلوط محفلوں میں بچی کو لے جائیں تو اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ شروع سے کوشش کریں کہ بچی پردے میں ہو اور غیر لڑکوں اور مردوں سے اس کا انٹر ایکشن نہ ہو۔ اگر مخلوط محفلوں میں جائے گی تو یہ بچی نہیں بچ پائے گی۔ لڑکا لڑکی اس طرح ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، ایک دوسرے کو میسج پاس کر جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، ماں باپ کو تو کیا پتہ چلنا ہوتا ہے۔ کنواری لڑکی کنوارے پن میں ڈرائیونگ نہ کرے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ ضرورت ہے باپ لے کے جائے، ضرورت ہے تو ماں لے کے جائے، جو بھی انتظام کریں۔ اکیلی بچی کی ڈرائیونگ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے۔ پھر بچی کو یہ سمجھایا جائے کہ نو ٹرسٹ آن میلز، یہ بچی کے